جو رب کائنات نے انسانوں کو سکھایا، اور یہ ادب نہ صرف انسانوں کو سکھایا بلکہ جانور بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارے اعمال، سارے اعمال ایمان سمیت غارت ہو جائیں گے، اور تمہیں ایمان اور ایمان کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہوگا۔ کسی بھی متقی کا دعویٰ تب قبول ہے جب وہ ادب مصطفیٰ میں اعلیٰ مقام پر، بغیر ادب کے تقویٰ جہنم میں لے جائے گا۔ حاضرین محترم، ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال صالح ہیں بے شمول صدقہ و خیرات کے، اگر تمام اعمال صالح ادب مصطفیٰ وہاں دیکھا جائے، ایک ترازو میں اگر انہیں تولا جائے تو ایک طرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور دوسری طرف ادب مصطفیٰ۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خاص خادم تھے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھوایا کریں۔ چنانچہ پیر کا دن تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھانے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محسوس کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھا ہے، تو آپ نے اپنا چہرہ مقدس اس طرف پھیرا۔ جب دیکھا تو آپ کو یوں لگا کہ جیسے قرآن کی اوراق کھلے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں اور آپ نماز ادا فرمائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹے، تو پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ ابو بکر نماز کو مکمل کرو۔ یعنی صحابہ کرام ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نماز کو بھی افضل جانتے تھے، ادب مصطفیٰ نماز سے بھی افضل جانتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گود میں آرام فرما رہے تھے، تو نماز عصر قضا ہو گئی۔ نماز عصر کا وقت جاتا رہا، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کھلی تو علی کو تھوڑا سا پیشمان پایا، تو پوچھا علی کیا بات ہے؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، لیکن حضرت علی کی زبان سے سننا چاہتے تھے، تو فرمانے لگے کہ حضور میری نماز عصر قضا ہوگی، تو حضرت میں نماز ادا کر لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم سورج کو اشارہ فرمایا جو کہ غروب ہو چکا
غروب ہو چکا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور وہ سورج ڈوبا ہوا عصر کے وقت پہ آ گیا۔ تو یہ ہے ادب مصطفیٰ میں صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب پہ فوقیت دیتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں کسی مسئلے پر صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر و عرض کیا، کیا آپ نماز پڑھا دیں گے تاکہ میں اقامت کہوں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی اور دوران نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے صف اول میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نماز میں کسی اور جانب التفات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب تالیوں کی آواز سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف اول میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ نماز مکمل فرمائیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الوہیت میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس بات کا شکر ادا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں امامت کرا سکوں۔ اس کے بعد اپنی ایڑیوں کے بال کو پیچھے ہٹے اور پہلی صف میں آ کے شامل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت مکمل کروائی۔ جب جماعت مکمل ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ صدیق میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز مکمل کراؤ، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے والا ہے کہ ادب مصطفیٰ میں وہ کہاں تک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرأت کہ وہ حضور کے ہوتے ہوئے جماعت کروائے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفیر بنا کر کفار کے پاس بھیجا، تو جب مذاکرات مکمل ہو گئے تو کفار نے کہا کہ آپ آئے ہوئے ہیں مکے میں تو آپ طواف کر کے جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کا بھی جواب سن کے آپ ایمان افروز ہو جائیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کفار کو کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے ساتھ میرے پیارے آقا نہیں ہیں، اور بغیر طواف کیے ہوئے مدینہ شریف پر لٹائے۔ یہ ہے صحابہ کا ادب۔ حضرت قیس بن مغیرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یامر بن لیس کے بھائی قباس بن شیم سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، میری تو صرف ولادت پہلے ہوئی ہے۔ حضرت مغیرہ بن ابی رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کون بڑا ہے، آپ بڑے ہیں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، میری تو صرف پیدائش آپ سے پہلے ہوئی ہے۔ یہ ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، طریقے مناج القرآن اور حضور شیخ الاسلام
آج پوری دنیا میں یہی پیغام عشق و ادب مصطفیٰ کا دے رہے ہیں اور لوگوں کی اجڑے دلوں کی بستیوں میں عشق مصطفیٰ کے دیے جلا رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ میں فنا ہو جاؤ، آپ کی فنا میں ہی بقا ہے، آپ کی غلامی میں فنا ہو جاؤ۔ جو عشق مصطفیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں پھر انہیں دائمی زندگی مل جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دائمی زندگی مل جاتی ہے پھر انہیں نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے، پھر وہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے مصداق ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آئے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر اٹھیں اور باطل اور طاغوتی طاقتوں سے جا ٹکرائیں اور باطل نظام کو پاش پاش کر دیں اور ملک پاکستان کی دھرتی پر ایسا نظام برپا کریں جو نظام حسین ابن علی نے دیا، جو نظام تاجدار کائنات نے دیا۔ آئے ہم سب مصطفیٰ کے انقلابی مشن میں شیخ الاسلام کے دست و بازو بن کر جو ملک پاکستان کو مسائل درپیش ہے، جن میں دہشت گردی، کرپشن، ان کے خاتمے کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے دست و بازو بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا